دوستوں یہ کہانی ہے افریقہ کے ایک ایسے ملک کی جہاں رات کی خاموشی دراصل ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہ ہے برکینا فاسو کی سرزمین اور یہ ہے ایک نوجوان فوجی کی بغاوت کی کہانی جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ جی ہاں، کیپٹن ابراہیم تراورے۔ 30 دسمبر 2022 کی رات دارالحکومت واگاڈوگو کی سرزمین پر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عوام سو رہے تھے مگر فوجی بریگیڈر پر ہتھیاروں کی کھرکھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ نے کروٹ لی۔ اگلی صبح سورج معمول کے مطابق طلوع ضرور ہوا مگر ملک کی سیاست اور طاقت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک، مگر یہاں کی سیاست اور فوجی بغاوتوں نے ہمیشہ دنیا کو چونکا دیا۔ I am Ibrahim Traoré, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader. یہاں جمہوریت کبھی ٹک نہ سکی اور فوجی حکمران ایک دوسرے کو گراتے رہے۔ اس سارے ہنگامے کے مرکز میں تھا ایک فوجی نوجوان، کیپٹن ابراہیم تراورے۔ عمر صرف 34 سال مگر حوصلہ آسمان سے بلند۔ Whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. And this time you cannot turn off your microphones. This time you cannot turn away your cameras. This time your editors cannot cut this speech. تربیت یافتہ فوجی، جنگی میدان کا سپاہی اور ایک ایسا شخص جو اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ تراورے نے اس وقت اقتدار پر قبضہ کیا جب عوام اپنے ہی صدر سے مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ صدر کا دعویٰ تھا کہ وہ دہشت گردوں کو شکست دے گا، مگر حقیقت میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی تھی، دیہات اجڑ رہے تھے اور عوام خوف میں جی رہی تھی۔ اس رات فوجی قافلے شہر میں داخل ہوئے، صدارتی محل کا گھیراؤ کیا۔ صدر کے گارڈز نے مزاحمت کی مگر طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی اعلان کر دیا گیا، صدر معزول اور اقتدار اب فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نوجوان کیپٹن ابراہیم تراورے منظر پر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں عوام اس کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام نے اس کو ایک ہیرو کے طور پر خوش آمدید کہا۔ ابراہیم تراورے نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ دہشت گردی ختم کرے گا، ملک میں امن بحال کرے گا اور بیرونی طاقتوں کے دباؤ کو مسترد کرے گا۔ یہ وہ بات تھی جس نے اسے پوری براعظم افریقہ کے نوجوانوں کا ہیرو بنا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہے نیا تھامس سنکارا، یعنی وہ لیڈر جسے سن 1988 کی دہائی میں فوج نے قتل کر دیا تھا اور جو آج بھی ہیرو مانا جاتا ہے۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ مغربی طاقتیں، خاص طور پر فرانس جو برکینا فاسو میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس تبدیلی کو پسند نہ کر سکا۔ تراورے نے اعلان کیا کہ وہ بیرونی فوجی اڈے ختم کرے گا، ملک کے وسائل لوٹنے نہیں دے گا۔ یہ اعلان مغرب کے لیے ایک چیلنج تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج برکینا فاسو سیاسی کشمکش اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ 2 سال گزر چکے ہیں اور ابراہیم تراورے اب بھی ملک کے صدر ہیں۔ نوجوان ابھی بھی اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں مگر چیلنجز بڑے ہیں۔ ملک کی معیشت کمزور ہے، دہشت گرد اب بھی موجود ہیں اور عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ نوجوان کیپٹن اپنے وعدے پورے کرے گا یا پھر یہ بھی تاریخ کے ان فوجی حکمرانوں کی فرصت میں شامل ہو جائے گا جن کا آغاز تو انقلابی تھا مگر انجام مایوس؟ دوستوں، یہ تھی برکینا فاسو اور کیپٹن ابراہیم تراورے کی کہانی، ایک کہانی جس میں خواب بھی ہے، جدوجہد بھی اور خطرات بھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اقتدار کا کھیل کبھی آسان نہیں ہوتا۔ کل کیا ہوگا، کون اقتدار میں رہے گا اور کون گرایا جائے گا، وقت ہی فیصلہ کرے گا۔